محترم سامعین، ہمارے محترم دوست ہیں حیدرآباد میں احمد علی شیخ صاحب، اس کا سوال آیا ہے۔ سوال میں بڑی ڈانٹ پٹائی ہے مجھے، میرا استاد ہے، اس کو حق ہے۔ وہ پرائمری اسکول کا استاد ہے اور میں اس کا شاگرد ہوں۔ میری ڈگری ہے پرائمری فیل۔ احمد علی شیخ صاحب سوال کرتے ہیں کہ تم نے سورۃ آل عمران کی 133 134 آیت کے حوالے سے کہا ہے لیکچر میں کہ مال خرچ کرنے سے جنت ملتی ہے، تو غلط کہتا ہے، جنت نہیں ملے گی۔ بڑا آدمی ہے، میرے لیے تو استاد ہونے کی وجہ سے میری شکایت بھی کی۔ یہ شاگرد ہے علامہ طارق جاوید صاحب کا۔ علامہ طارق جاوید صاحب لاہور میں رہتے تھے، وفات پا گئے ہیں، کئی کتابوں کے استاد ہیں۔ 1942 میں 40 سے 42 تک اندازاً امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کے پاس اس نے قرآن پڑھا ہے، پیر جھنڈ سعید آباد حیدرآباد میں۔ طارق جاوید صاحب سے میری بھی ملاقاتیں ہیں۔ شاید احمد علی کے وجہ سے مجھ پر وہ ناراض رہتے تھے۔ علامہ طارق جاوید صاحب کے 3 آئیڈیل رہے ہیں، ایک کارل مارکس، دوسرا ایران کا علی شریعتی، تیسرا مولانا عبید اللہ سندھی۔ مجھ سے اسے شکایت تھی، وہ شکایت بھی شاید احمد علی نے اسے کہا کہ عزیز اللہ بیکار نکمہ ہے، کام نہیں کر رہا۔ تو بہرحال عبید اللہ فکر کے حوالے سے مجھے اس سے تھوڑی عقیدت رہی۔ میں آج بھی نکمہ ہوں، ان کا غصہ درست تھا، بجا تھا، لیکن یہ بات کہ مال خرچ کرنے سے جنت نہیں ملے گی، احمد علی صاحب فرماتے ہیں کہ سماجی عدل کرنے والوں کے لیے یہ ذکر ہے۔ سو بہرحال بڑے وہ علامہ ہیں۔ میں قرآن سے آپ کو مال خرچ کرنے والوں کے مصرف بتاتا ہوں، پھر آپ دیکھیں کہ ان مصرف پر خرچ کرنے والا جنت کا لائق ہے یا نہیں۔ میں اتنی مختصر گزارش کروں گا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ جو دے مال کو اپنی پسند کے حساب سے ذوی القربیٰ، ذوی القربیٰ کے اندر ایک مسافت کے لحاظ سے ذوی القربیٰ ہیں، ایک رشتے کے لحاظ سے ذوی القربیٰ ہیں، ایک فکر اور نظریے کے لحاظ سے ذوی القربیٰ ہیں، سارے آ جاتے ہیں، سارے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ ان کے اوپر خرچ کرو۔ یتامہ جو بے سہارا لوگ ہیں ان کے اوپر مال خرچ کرو۔ والمساکین جن کا کام چلتے چلتے رک گیا ہے، رکاوٹیں آ گئی ہیں، ڈاکہ لگ گیا، لٹ گیا، دکان ختم ہو گئی، گھر کو جھاڑو ڈاکو نے پھیر دیا، سب کچھ لٹ گئے۔ وابن السبیل یا کسی سفر میں جو کچھ اس کے پاس مول تھا، جو کچھ اس کی یعنی دولت تھی مسافری میں، وہ ساری کی ساری لٹیرے لٹ گئے۔ وسائلین اور جو سچ پچ میں محتاج ہیں، حاجت مند ہیں، تم سے سوال کر رہے ہیں۔ وفر رقاب جو رکاب میں ہے۔ اب رکاب میں بڑا عجیب قرآن پاک کا یہ لفظ ہے، جس کی گردن غلامی میں دبی ہوئی ہے،
ان کو آزاد کرنے کے لیے بھی خرچ کرو۔ رکاب میں ایک تو ڈاکو اغوا برائے تاوان کرتے ہیں، وہ اغوا شدہ آدمی چھڑانا یہ بھی رکاب میں شامل ہوتا ہے معنی اس پر بھی یہ فٹ آتی ہے۔ اس کے علاوہ غلام قوموں کو آزاد کرانے پر خرچ کرو، یہ بھی رکاب ہے۔ تو غلاموں کو آزادی دلانا یہ بھی اسی پر خرچ کرنے کے لیے، مال خرچ کرنے سے یہ کام ہوتا ہے۔ جو غلام قوموں کو آزاد کراتا ہے اس کے اوپر مال خرچ کرنے سے، یہ سارے لوگ جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے مال خرچ کرنے والے یہ میرے ہیں۔ جو پھر اقام الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ یہ ڈیوٹی دیں، ایسی جو لوگوں کو بہتر پرورش کریں، ان سب کے لیے قرآن نے کامیابی کی بات کی ہے۔ تو یہ پیسے دینے سے ہے، مال خرچ کرنے سے ہے۔ تو مال خرچ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور یہ آیت میں سورۃ توبہ سے آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جناب نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اس کے ساتھی، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، ان کے اوپر جنگ کرنا، جہاد کرنا بھی معاف ہے جن کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، موڑی نہیں ہے، وہ تیرے پاس آئے ہیں کہ لِتَحْمِلَهُمْ، ان کو گھوڑا دو، اونٹ دو، گدھا دو، تمہارے ساتھ سپاہی بن کر کے جنگ پر چلیں۔ قُلْتُ لَا أَجِدُ لَكُمْ، تم نے ان کو کہا لا اجد ما احملکم، اے نبی تو نے ان کو کہا، وہ شوق سے آئے کہ جان حاضر ہے، سر ہتھیلی پر رکھ کر آئے کہ ہمیں جنگ پر لے چلو، ہماری جان تمہارے حوالے ہے۔ تو نے ان کو کہا لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جو تمہیں سوارے دوں، اونٹ دوں، گھوڑا دوں، گدھا دوں، میرے پاس نبی نے فرمایا تولوا وأعینہم تفیض من الدمع، تیرے اس جواب پر وہ واپس گئے، روتے ہوئے واپس گئے۔ کاش جو ہمارے نبی کو کوئی وسائل ہوتے تو ہمیں بھی جنگ پر لے چلتے اور ہم جا کے اللہ کے جہاد کے لیے جان دیتے۔ اسی کو بلّہ شاہ نے اپنی انداز میں کہتا ہوں کہ بہتر ترجمہ یہ بلّہ شاہ کا بیت ہو سکتا ہے اس آیت کا، جو زر مانگو تو بے زر ہوں، جو سر مانگو تو حاضر ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھی آئے ہیں، سر لے کر آئے ہیں، جہاں کھپاؤ ان کو۔ نبی کہتا ہے سوارے نہیں ہیں، سفر جنگ کا دور ہے، تم کو میں کیسے لے چلوں؟ تو وہ لوٹتے ہیں واپس، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہم جان نہیں دے سکے، تو تفیض من الدمع، تو یہ سب پیسوں سے ہوتا ہے، مال خرچ کرنے سے ہوتا ہے۔ جنت جہاد سے ملتی ہے، جان دینے سے ملتی ہے، سر دینے سے ملتی ہے۔ سر دینے کے لیے بھی تو سواری ہونی چاہیے، مال ہو تو سواری ملے۔ تو ہمارے استاد احمد علی شیخ صاحب نے یہ بات تو کہی، لیکن اس آیت پر غور نہیں کیا جو ہم نے خود استاد سے سیکھی کہ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا کچھ خرچ کریں، تو کہو کہ جو بچت مال ہے سارے کا سارا دے دو۔ قرآن تو یہ سکھاتا ہے۔ اسی کو ویسے کارل مارکس نے بھی قرآن کے اتباع میں یا کیسے بھی وہ سچی نہیں کرتا، وہ کہتا میں نے کھوپڑی سے یہ داس کیپیٹل بنایا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جو لندن کے لائبریری میں بیٹھ کر کے داس کیپیٹل بناتا ہے، وہاں تو سارے انبیاء کے فکر کی کتابیں اللہ کے جانب سے ملی ہوئی اس کو سامنے ہوں گی۔ خود علامہ اقبال نے بھی کارل مارکس کے لیے کہا
کہ نیست پیغمبر والے کے اندر بغل دارد کتاب، اور آگے یہ کہا کہ جو راز کل العفو میں پوشید ہے اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ کل العفو نظریہ ہے قرآن کا، کل العفو نظریہ ہے داس کیپیٹال کا، کل العفو نظریہ ہے کمیونزم کا۔ تو یہ کل العفو داس کیپیٹال اور یہ لکھنے والا کارل مارکس تو کل کے آدمی ہیں، قرآن تو پہلے کا ہے۔ کل العفو والا نظریہ، اصول دینے والا اللہ، پہنچانے والا رسول، یہ تو 1400 سال پہلے کا ہے۔ اس لیے مال دینے سے ہی بقا ہے، مال دینے سے ہی جنت ہے، مال دینے سے ہی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ بندے اللہ کے ہیں، ان کو سنبھالو، ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرو، تم اللہ سے مل گئے۔ سو مال دینے کے خلاف جو استاد صاحب نے مجھے کہا کہ جنت نہیں ملتی، میں ان کو عرض کروں گا کہ آپ دوبارہ اپنی بات پر غور کریں۔